بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج بتاریخ 13 جولائی 2019 القواعد الاربع کی یہ دوسری نشست ہے. مؤلف فرماتے ہیں رحمہ اللہ: اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اپنی اطاعت کے راستے پر چلائے. یہ دعا ہے. کیا جان لو؟ آگے بتا رہے ہیں. یہ بھی دعائیہ جملہ ہے. جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ کوئی بات، اہم بات کہنے سے پہلے سامنے والوں کو دعا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یا معاذ انی احبک فلا تدعن دبر کل صلاۃ، الحدیث. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے دعا دے رہے ہیں. جان لو، اللہ آپ کو اپنی اطاعت کے راستے پر چلائے. ان الحنیفیت کی، کیا جان لو؟ کی حنیفیت ملت ابراہیم، جو کہ دین ابراہیم ہے. ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. حنیفیت یعنی دین ابراہیم یہ ہے کیا؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. وحدہ، اکیلے ایک رب کی عبادت. مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اسی کا اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو حکم دیا. کس بات کا؟ کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کر دو. اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو حکم دیا. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی غرض کے لیے اللہ نے سب کو پیدا بھی کیا. دو باتیں، حکم بھی اسی کا دیا، پیدا بھی اسی کے لیے کیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمام جنات اور تمام انسان کو اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی جائے. یہ بڑی اہم بات مؤلف نے پیش فرمائی ہے. چاروں قواعد کو پیش کرنے سے پہلے ایک تمہیدی بات، اس سے پہلے کہ وہ اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، کچھ ابتدائی اور ضروری باتیں جس کو اگر ذہن میں ہم رکھیں تو ان چاروں باتوں کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے دعا کیا اور دعا میں بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی. دعا کے بعد انہوں نے بڑی اہم اور قیمتی بنیادی چیزوں کی جانکاری اور رہنمائی مؤلف نے پیش فرمائی، جس میں پہلی بات یہ ہے
جو اس پیراگراف کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کہا دعائیہ جملہ جو کہا گیا ہے ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اپنی اطاعت کے راستے پر چلائے۔ یہ رشد کیا چیز ہے؟ ارشدہ یرشدو، ارشاد اور رہنمائی کرنا، ارشاد اور رہنمائی کرنا۔ اسی سے ہے رشد اور رشد، رشد اور رشد جو صفح اور صفیح کا الٹا ہے۔ رشد اور رشد صفح اور صفیح کا الٹا ہے، یعنی رشد کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو صفیح کو سمجھ لیں، صفیح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رشد کو سمجھ لیں، دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ صفیح کہتے ہیں جو اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو صحیح طور پر انجام نہ دے پا رہا ہو، صحیح طور پر اپنے کاموں کو جو شخص انجام نہ دے پا رہا ہو، جس کو کہتے ہیں مختصر میں سوء تصرف، سوء تصرف۔ کہاں خرچ کرنا ہے مال کو، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، یہ اگر وہ نہ کر پا رہا ہو وہ شخص، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفیہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، سورہ نساء میں فرمایا تم اپنا مال سفیہوں کو مت دو، اپنا مال سفیہوں کے حوالے نہ کرو۔ کون سے سفیہ؟ کون ہے یہ سفیہ؟ جن کے ہاتھ میں مال دینے سے اللہ نے منع فرمایا؟ کون ہے؟ مفسرین نے اس حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عورت اور بچے ہیں، عورت اور ان کو سفیہ کہا، یعنی جو جذبات میں بہہ جانے والے ہیں، جو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے، جن میں پختگی نہیں ہے، سوچ کی، سمجھ کی، تصرف کی پختگی نہیں ہے، کمزوری ہے، ان کو سفیہ اللہ نے کہا۔ اسی کا الٹا ہے رشید۔ الیس منکم رجل الرشید، الیس منکم، یہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ سمجھدار یعنی وہ شخص جو معاملات کو سوچ کر سمجھ کر کے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عاقبت اور انجام کے اعتبار سے جو چیز بہتر ہوتی ہے اسے اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ تو رشد کسے کہتے ہیں؟ حسن تصرف۔ رشد کسے کہتے ہیں؟ حسن تصرف، یعنی بہتر اور اچھے کام کرنا۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اطاعت کے کام پر لگائے، اطاعت کو اختیار کرنے کے راستے پر چلائے، یہ بہت عظیم دعا ہے۔ ہمیشہ انسان کو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اسے رشید بنائے، اسے عزیمت اور رشد کی توفیق بخشے۔ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ فرماتے ہیں کہ جان لو، کیا جان لو؟ ان الحنیفیت، کی حنیفیت آگے ہے ملت ابراہیم، یعنی جو حنیفیت ہے وہی ملت ابراہیم ہے۔ دونوں دو چیز نہیں ہے، دونوں چیز ایک ہی ہے، اور اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں بدل، یعنی جو یہ ہے وہی یہ ہے، دونوں میں سے ایک کو ذکر کریں تو دوسرا سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ اس کی جگہ میں ہے بدل۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، کی حنیفیت جو کہ دین ابراہیم ہے۔ کیا ہے حنیفیت؟ اس کی تعریف مؤلف فرما رہے ہیں، حنیفیت ہے کیا چیز؟ عام طور پر کہا جاتا ہے حنیفیت کے معنی ہوتے ہیں کٹ جانا، مائل ہو جانا،
یہ لازمی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ حنیفیت کے معنی ہوتے ہیں پورے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، پورے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ حنیفیت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف بندہ قلب و قالب سے، دل دماغ سے، ظاہر باطن سے اس کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے، یہ حنیفیت ہے۔ حنیفیت کیا ہے؟ پورے وجود کے ساتھ، ظاہر و باطن کے ساتھ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو پورے طور پر، تو یہ حنیفیت ہوگا۔ اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اوروں سے ہٹ جائے، تبھی تو ہوگا پورے طور پر متوجہ ہونا۔ تو لازمی معنی اس کا کیا نکلا؟ اس کا لازمی معنی نکل رہا ہے کہ اوروں سے کٹ کر رب کا ہو جانا۔ تو اس کا اصلی معنی یہ نہیں ہے اوروں سے کٹنا، اس کا اصلی معنی یہ ہے کہ پورے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا، یہ حنیفیت کا اصلی معنی ہے۔ اور اس کا لازمی معنی یہ نکلتا ہے کہ اوروں سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونا۔ جب بھی حنیفیت کا لفظ آیا ہے اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ حنیفیت سے کتنے معنی؟ دو معنی۔ پہلا معنی عمومی معنی، حنیفیت کا عمومی معنی، عام معنی۔ حنیفیت کا لفظ ہے، اس سے یہ معنی ہے، یہ عام معنی ہو گیا۔ حنیفیت کا عمومی معنی ہے اسلام، جو معنی حنیفیت کا وہی معنی اسلام، یعنی حنیفیت بول کر کے پورا دین مراد لیا جائے، پورا اسلام مراد لیا جائے۔ اس معنی میں بھی حنیفیت کا استعمال ہوا ہے، یہ عمومی معنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کے بندہ کرتا ہے، تو یہ خیر ہو گیا اس کا عمومی معنی۔ اس کا خصوصی معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے خصوصی۔ عمومی معنی ہو گیا اسلام، اس کے چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں دین سے متعلق وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ دوسرا خصوصی معنی ہے، اور وہی ہے جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، الاقبال علی اللہ بالطاعہ، اللہ رب العالمین کی طرف اطاعت کے ساتھ، توحید کے ساتھ متوجہ ہونا، شرک اور غیر اللہ سے پورے طور پر کٹ جانا، یہ اس کا خصوصی معنی ہے۔ تو عمومی معنی پورا دین، خصوصی معنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کو خاص کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا حنیفیت بول کر کے یہ خاص معنی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ رب کے لیے توحید کو خاص کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے توحید کے تمام معنی کو خاص کرنا، اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا خصوصی معنی ہے۔ عمومی معنی پورا دن، خصوصی معنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کو خاص کرنا۔ اب آگے اس کا جو مفہوم مؤلف نے ذکر کیا ہے، ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آگے دیکھیں، ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، ان تعبد اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، وحدہ اکیلے اس کی، مخلصا لہ الدین دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، یہ ہے حنیفیت کا مقصود اور لب لباب۔ یہ جو مؤلف نے ذکر کیا یہ ہے حنیفیت کا مقصود اور اس کا لب لباب، رب کے لیے ہر طرح کی عبادتوں کو خاص کر دینا، یہ حنیفیت کا مغز، یہ حنیفیت کا لب لباب ہے، مقصود اصلی ہے۔ یہ حنیفیت
جسے مؤلف نے دین ابراہیم کے نام سے ذکر کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ حنیفیت جس کے بارے میں مؤلف نے کیا کہا، ان الحنیفیت ملت ابراہیم، اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حنیفیت صرف ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ تمام انبیاء حنیفیت لے کر کے آئے کہ نہیں؟ کیا کوئی نبی ایسا بھی گزرا یا کوئی رسول ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے یہ پیغام اپنی قوم اور امت کو نہ دیا ہو کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے؟ کیا ایسے بھی کوئی نبی اور رسول گزرے ہیں؟ نہیں، سارے انبیاء نے یہی دعوت دی۔ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، سارے رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ تو سارے انبیاء کی دعوت وہی ہے، لیکن یہاں ہمیں کیا جملہ مل رہا ہے؟ ہمیں یہ مل رہا ہے جملہ مؤلف کا کہ حنیفیت دین ابراہیم ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا مخصوص دین ہے کہ جس میں دیگر انبیاء اور رسول شامل نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سارے ہی انبیاء یہی دین لے کر کے آئے، سارے ہی رسول یہی دین لے کر کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کوئی الگ اور مخصوص دین نہیں ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ایسا ہے جس میں سارے انبیاء شریک اور ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال پھر یہ آتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام یہاں کیوں خصوصیت سے لیا گیا؟ نہیں آتا ذہن میں یہ بات؟ آتی ہے کہ نہیں؟ کہ جب سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے اور ہر ایک نے ایک رب کی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا ہے، تو پھر اس میں ملت ابراہیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین کہنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس دین کی نسبت کرنا، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہو سکتا ہے؟ قریش اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوب کرتے تھے۔ حسنت، بالکل صحیح، یہ جواب صحیح، یہ جواب صحیح ہے کہ قریش اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے دین ابراہیم کی طرف۔ اور کوئی بات؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نبی ہیں جن سے اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زبردست۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ دونوں ہی وجوہات صحیح ہیں، یہ دونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ کون سی بات ہے؟ نمبر ایک، جن کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، جن کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کے دین کو جانتے تھے، اپنے آپ کو ان کے دین کی طرف منسوب کرتے تھے، بلکہ ان کی نسل سے اپنے آپ کو قرار دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب جب اتنی گہری نسبت ہے کسی قوم کی کسی نبی کے ساتھ، تو انہیں ان کا حوالہ دے کر کے اگر کوئی بات کہی جائے جو کہ برحق ہو،
اس نبی اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کے ساتھ، لیکن اس نبی کا نام خاص طور سے اس لیے لیا جائے کیونکہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ نبی ہیں جنہیں وہ لوگ پہچانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں۔ اور حجت اور دلیل میں یہ بہت اونچا اور زوردار کام کرنے والی یہ حجت اور دلیل ہوا کرتی ہے کہ جو چیز آپ مانیں وہی چیز آپ کے سامنے ذکر کی جائے۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی یہ دلیل ہے۔ آپ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کی یہ دلیل ہے۔ آپ فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کی یہ دلیل ہے۔ آپ فلاں امام کو مانتے ہیں، فلاں امام کا یہ قول ہے۔ تو انسان جس چیز کو صحیح اور درست مانتا ہے، اگر وہاں پر کوئی حق اور سچائی موجود ہو، وہ چیز ان کے سامنے بطور حجت اور دلیل کے پیش کی جائے تاکہ ان کے دماغ کی بتی جل جائے اور وہ اس چیز کو جو حق ہے اسے تسلیم کر لیں، اسے سمجھ جائیں۔ ذریعہ مہم نہیں ہے، مقصد مہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے وہ سمجھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، موسیٰ علیہ السلام کے نام سے سمجھتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ سمجھ جائیں کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو مقصود حاصل ہو گیا۔ اسی لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا تاکہ بطور حجت اور دلیل کے وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ بات بھی صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں آیا مگر انہی کی نسل سے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کے بعد سارے کے سارے انہی کی نسل سے آئے، چاہے وہ اسحاق علیہ السلام ہو اور ان کی نسل ہو یا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل ہو۔ یہ دو ان کے فرزند تھے ابراہیم علیہ السلام کے، انہی دونوں کے ذریعے سے انبیاء کے سلسلے دنیا میں جاری رہے۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہیں آئے۔ واضح ہے؟ واضح ہے کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے انہی کی نسل سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون نبی پیدا ہوئے؟ ماشاءاللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دراصل بہت اہم وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس چیز کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، گویا کہ سارے ہی انبیاء کا وہی معاملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہی جد امجد ہیں سارے انبیاء اور رسولوں کے۔ اس طور پر ایک کا نام لے لیا گیا۔ ایک کا نام لینے کا مطلب ہے ان کے بعد کے جو لوگ ہیں سب ان کے تابع ہیں اور انہی کے راستے پر ہیں۔ آگے مؤلف نے ایک بات کہی ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا۔ دو بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں اسی کا حکم اللہ نے دیا بھی ہے اور اسی کے لیے پیدا بھی کیا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے، کس کا؟ حنیفیت کا، ملت ابراہیم کا۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حکم دیا اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیم کو اختیار کرو۔ دوسرے لفظوں میں ملت ابراہیم کا مفہوم ذہن میں رکھیں، یعنی ایک رب کی عبادت اور بندگی کے لیے اور بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے لیے اللہ نے پیدا بھی کیا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ہے، مؤلف نے دلیل میں ایک ہی آیت پیش کی ہے، باتیں دو ذکر کی ہیں اور دلیل میں ایک آیت پیش کی ہے۔ کیا دو باتیں ذکر کی ہیں؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنی ہی عبادت کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ ان دونوں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دی ہے مؤلف نے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقصد تخلیق اور پیدائش اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے۔ ایک مسئلہ تو ثابت ہو گیا اس سے، کون سا؟ مقصد پیدائش، پر دوسرا مسئلہ بھی نہیں ثابت ہو۔ کیا کہا مؤلف نے؟ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا کی دلیل تو صحیح ہے، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی لوگ اس کی عبادت کریں، اس کام کے لیے اللہ نے لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل تو یہ آیت صحیح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیدا کیا، مقصد ہے عبادت اللہ رب العالمین کی، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن پہلا والا جو ذکر کیا، ہاں، معنی یعبدون یوحدون، یعنی اللہ کی عبادت کریں، اکیلے ایک رب کی عبادت کریں، عبادت کو اس کے لیے خاص کر دیں، یوحدون۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی حصر کا ہے، یعنی رب کی عبادت صرف رب کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں اس عبادت میں۔ یہ حصر کا مفہوم ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کر دیں، یہ حصر ہو گیا، اس میں کسی اور کو داخل نہ کریں کہ ان کی بھی عبادت کر لیجئے، ان کی بھی عبادت کر لیجئے، ان کی بھی عبادت کر لیجئے۔ حصر کا مفہوم ہے کہ کسی کے نہ کیجئے، کیجئے تو صرف اللہ کی کیجئے۔ کیسے؟ کسی کی نہ کیجئے، اللہ کی کیجئے، اس میں امر کیا آگے نا، بذالک کا امر اللہ۔ آیت میں ہے میں نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ حکم کہاں ہے؟ ہے حکم؟ حکم ہے اس میں؟ دوسری آیتوں میں تو ہے، پر اس ایک آیت میں مؤلف نے دو طرح کی باتیں ذرا دیکھیں، کہتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اسی کا اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو حکم دیا، اسی کا اللہ نے سارے لوگوں کو حکم دیا۔ امر ہے، امر اس کے اندر، ہاں جی پوشیدہ ہے، احسنت، یہ جواب صحیح ہے، یہ جواب صحیح ہے کہ یہ صریح نہیں ہے، پوشیدہ ہے، جواب صحیح ہے۔ ایک تو صریح ہے، ایک تو صریح ہے، کون سا؟ پیدائش کا مقصد، پیدائش کا صاف لفظ ہے، خلقت وما خلقت، صاف، الا لیعبدون، صاف اور صریح ہے۔ تو جو صاف صریح ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ ایک ہے اسی صاف صریح کے پیچھے چھپا ہوا ہے، صاف اور صریح کے پیچھے چھپا ہوا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کام پہ لگ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں لازم معنی، اور پہلا ہے صریح معنی، پہلا ہے صریح معنی، یہ صریح صریح، اور یہ ہے لازمی معنی۔ جب اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اور کام کرنا ہے کہ وہی کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے۔ جب اسی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر کون سا کام کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے، یہ ہے اس کا لازمی معنی، یعنی اس کا لازم یہ نکلتا ہے کہ کرنا وہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین گویا کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اس کام پر ڈٹ جاؤ۔
یعنی یہ معنی چھپا ہوا ہے پر اس سے جڑا ہوا ہے، اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ جب پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تو پھر عمل اور کردار اور کام بھی وہی کرنا ہے جو مقصد اس پیدائش کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ یہی حکمت ہے اللہ رب العالمین کی سارے انس اور سارے جنوں کو دنیا میں بھیجنے کا، کہ سب لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، اور یہی اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، مقصد بھی ہے اور حکم بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اور ایک عظیم مقصد کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے، یہ واضح ہوا؟ کہہ رہے ہیں جب یہ واضح ہو گیا تو ایک بات اور سن لیں، ایک چیز واضح کرنے کے بعد اسی کے اوپر ایک اور چیز واضح اور کلیئر کرنا چاہتے ہیں مؤلف۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فَإِذَا عَرَفْتَ، جب آپ نے یہ چیز بخوبی سمجھ لیا، أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب یہ بات آپ نے سمجھ لیا، فَاعْلَمْ، تو اب ایک بات اور سمجھ لیں، کون سی بات؟ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، عبادت تب عبادت ہوگی جب اس میں توحید باقی رہے۔ اگر توحید کو عبادت سے نکال دیں گے تو عبادت نہیں رہ جائے گی، جو بھی اس کا نام دیں گے صحیح ہوگا پر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں مؤلف، کہتے ہیں جب آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کی عبادت اور بندگی ہو، تو یاد رکھیں یہ عبادت تب عبادت ہوگی جب اس عبادت کے ساتھ توحید باقی رہے، الگ ہو ہی نہیں کسی بھی حال میں، اور جہاں توحید الگ ہوگی وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے جو مؤلف ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔ ایک مثال دے کر کے اس کو اور زیادہ ذہن نشین مؤلف کرا کر کے کہہ رہے ہیں، کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ، ایسے جیسے کہ نماز تب تک نماز نہیں کہی جائے گی جب تک کہ طہارت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، الا مع الصلاۃ الا مع الطہارہ، نماز کو نماز کہیں گے تب جب اس نماز کے اندر طہارت شامل ہو، طہارت کے ساتھ نماز کو ادا کی جائے، اور اگر طہارت کے بغیر ہی وہ نماز ادا کی جائے تو کیا وہ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دیے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال دیا مولوی نے، کیا آپ نماز پڑھتے جاؤ بغیر وضو کے، چلے گا؟ وہ نماز ہے کا سیم یہی معاملہ عبادت میں بھی ہے کہ عبادت اللہ کی نگاہ میں عبادت تب ہوگی جب اس میں توحید ہو۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب توحید کی جگہ شرک لے لے، جس عبادت، چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت، جس جگہ توحید کے بجائے وہاں شرک آ گئی، فسدت، وہ عبادت بیکار، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بے شمار نصوص ہیں قرآن میں، احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، بے شمار ہیں۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، ایسے جیسے کہ آدمی کے وضو میں حدث آ جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے، انسان کا وضو باقی نہ رہے، تو اب وہ طہارت کا کوئی اعتبار ہے؟ بھئی طہارت ایک شخص نے حاصل کیا اور ہوا خارج ہو گیا، طہارت باقی ہے؟ نہیں،
ایک شخص نے طہارت کیا اور پھر استنجا کرنے کے لیے حمام میں چلا گیا، طہارت باقی رہے گا؟ نہیں۔ سیم یہی معاملہ، عبادت انجام دے رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی اس میں شریک اور ساجھی کر لے جا رہا ہے، تو عبادت نہیں ہوگی بلکہ وہ عبادت فاسد اور بیکار ہو جائے گی۔ یہ مؤلف نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے ذرا اسی کو اور واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ، جب آپ نے یہ بھی جان لیا، أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، کہ جب شرک کسی عبادت میں آ جائے، أَفْسَدَهَا، تو اس عبادت کو وہ بیکار کر دیتی ہے، کسی کام کا نہیں، کسی کام کی عبادت رہے گی اکارت، بیکار۔ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اس عمل کو برباد کر دے گی۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جب آپ نے شرک کا یہ مفہوم بھی سمجھ لیا کہ جہاں شرک آئے گی وہ اس عبادت کو کیا کر دے گی؟ بیکار۔ جب آپ نے اس بات کو جان لیا، عرفت، جب آپ اس بات کو جان لیں تو اس بات کو بھی آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، ان اہم ما علیک معرفت ذالک، کہ اب جاننے کی چیز ہماری زندگی میں جو سب سے نمبر 1 درجے پر ہے وہ اسی چیز کو ہمیں جاننا ہے، کہ جس کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، کہ جس کے آ جانے سے ہماری ساری عبادت اکارت اور بیکار ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں مولوی؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ وہ چیز جس کا جاننا آپ کے لیے اہم ہے، وہ عبادت کے بعد کون سی چیز کا جاننا ہے؟ شرک کو جاننا، اس چیز کو جاننا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اعمال بیکار ہو جا رہے ہیں، اس کو جاننا اور پہچاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو گویا کہ 2 چیزوں کی جانکاری ہمارے لیے ضروری ہوئی، ایک تو عبادت کو جاننا کہ وہ توحید کے بغیر کسی کام کی نہیں، دوسری یہ چیز جاننی ہے کہ شرک اگر کسی عبادت میں آ جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ہمیں عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ہے، وہیں شرک کے صحیح مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ 2 باتیں مؤلف نے یہاں پیش کی ہیں، آئی دونوں باتیں سمجھ میں؟ ایک طرف عبادت کو سمجھنا ہے، دوسری طرف کس چیز کو سمجھنا ہے؟ شرک۔ دونوں کہا یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک، تو آپ نے یہ بھی جان لیا کہ سب سے ٹائم ہو گیا، کیا باقی ہے ابھی باقی ہے، ہاں 9:15 پہ شاید اذان ہے جی۔ تو آپ نے یہ بھی جان لیا کہ سب سے اہم چیز جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ جس سے آپ کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ لعل اللہ، اگر آپ اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا، آگے اس کو ذکر لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، شاید اللہ رب العالمین آپ کو اس شبکہ کے معنی نیٹ ورک، جال، نیٹ معنی جال، شاید اللہ رب العالمین آپ کو اس جال سے نجات دے دے، بچا لے، نکال لے، آپ کو آپ کا دامن صاف ستھرا کر دے اس نیٹ سے، اس جال سے۔ کس جال سے؟ شرک کے جال سے۔ یہاں دیکھیے شرک کی مثال جال سے دیا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں آیتیں بھی ہیں جال سے متعلق، مثل العنکبوت ہے کہ نہیں؟ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ،
یہ ہے جس کے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وَيَغْفِرُ اس کے علاوہ کیا مطلب؟ وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا جس کو جس بات کو چاہے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے چاہے گا معاف کر دے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو چاہے تو معاف کر دے۔ بہت ہلکی آواز ہے پیچھے سے، یہ مفہوم ہے، وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ لوگوں نے ذکر کیا۔ شرک کے درجے سے کمتر درجہ، شرک کا جو درجہ ہے اس سے کمتر درجے کے گناہ کو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے۔ شرک کے علاوہ میں کفر بھی آ جاتا ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بے شمار آیات ہیں قرآن کی، قرآن مجید کی بے شمار آیات کہ اس نے شرک نہیں کیا، صرف کفر کیا۔ جیسے یہودی مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ شرک کرتے ہیں، کفر، کھلم کھلا کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، دین اسلام کا انکار کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ نفاق کفر، جی۔ تو اس طرح کے جو کفریہ اعمال ہیں جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والے ہیں، وہ بھی شرک کے ہم پلہ ہیں، یعنی اس کے درجے میں ہیں۔ تو علاوہ جب کہیں گے تو کفر بھی اس میں چلا جائے گا، اس لیے علاوہ نہ کہہ کر کے، کہیں کہیں معنی لوگ علاوہ بھی کرتے ہیں، نہ کہہ کر کے دون کا جو اصلی معنی ہے وہ معنی یہاں ذکر کر دیں، یعنی درجے میں اس سے کم ہو، اور اس میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور علاوہ وہ کمتر ہے ہی ہے، جی کمتر ہے ہی ہیں، لیکن عام فہم کرنے کے لیے، یعنی اس کو عام فہم بنانے کے لیے اردو زبان میں علاوہ کریں گے اچھا ہے، لیکن یہاں علاوہ کریں گے تو معنی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ایک لازم غلط آ رہا ہے، وہاں پہ لازم غلط نہیں آ رہا ہے، وہاں صحیح آ رہا ہے، اس لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ہو گئی بات قرآن مجید کی آیت، کہتے ہیں کہ آپ کو عبادت سمجھنی ہے اور آپ کو عبادت کا اپوزٹ شرک سمجھنا ہے، تو یہ چیزیں چار اہم قواعد کو سیکھ کر کے ہی آپ سمجھ سکیں گے، چار اہم ضابطے، چار اہم قواعد۔ دیکھیے اپنے مقصد تک مؤلف کہاں سے لے کر کے پہنچے، کہاں سے گفتگو کا آغاز کیے اور کہاں لا کر کے انہوں نے پہنچایا۔ آئیے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہاں مؤلف نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہی مقصد تخلیق ہے سارے لوگوں کا، اور یہ کہ عبادت تب ہوگی جب اللہ رب العالمین کی توحید بھی شامل حال رہے، توحید نہیں ہے تو عبادت کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں دو باتیں سمجھنی ہیں کہ عبادت کیا ہے اور توحید کیا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، چلے گا؟ عبادت کیا چیز ہے اور توحید کیا چیز ہے؟ عبادت یعنی شرعی اعتبار سے اس کا جو مفہوم ہے دیکھا جائے تو اس کا دو مفہوم، دو معنی مراد لیا جاتا ہے۔
عبادت بول کر کے، عبادت کا لفظ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی بول کر کے دو میں سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہے۔ نمبر ایک عمومی معنی، عمومی معنی یعنی عام طور پر یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کے خطاب کو یا شریعت کے خطاب کو، اللہ رب العالمین کا خطاب یا شریعت کے خطاب کو محبت اور جھکاؤ کے ساتھ مان لینا۔ یہ میں نے لکھا ہے عربی میں، امتثال خطاب الشرع مقرون بالحب والخضوع۔ اللہ رب العالمین کے خطاب کو، خطاب میں کبھی کام کے کرنے کی بات کہی جاتی ہے اور کبھی بچنے کی بات کہی جاتی ہے، دونوں خطاب اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم آئے، جس طرح سے بھی وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو، اللہ رب العالمین جن چیزوں کے ساتھ مخاطب ہو، تو اس خطاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، ہمارا رویہ کیا ہو؟ فرما برداری کا۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ماننے والا، تسلیم کرنے والا، لیکن دو چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ ایک ہے چاہت سے، ایک ہے بھئی آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا تو ماننا ہی پڑے گا، تو یہ والا نہیں، مجبوری والا سسٹم نہیں ہے۔ طوعاً او کرہن قالتا اطینا طائعین، آسمان اور زمین سے کہا آؤ، بھئی رب کا حکم ہے تو آنا ہی پڑے گا، طوعاً او کرہن، اطاعت کرتے ہوئے یا اطاعت نہ بھی کریں لیکن حکم رب کا ہے تو آنا ہی ہے، کراہیت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ قالتا اطینا طائعین۔ تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا اس موقع پر، اس حال کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی رب کا کوئی حکم آئے، اس کا کوئی خطاب ہمارے کانوں سے ٹکرائے، تو ٹکرانے کے ساتھ ساتھ دو صفت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر موجود رہے۔ ایک ہے محبت اور چاہت، کہ ہم چاہ کر کے اس کام کو انجام دیں، ہمارا دل اس کام کے لیے شوق اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہو، شوق اور جذبے سے اسے لینا چاہتا ہو۔ ایک تو ہو گیا چاہت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ خضوع۔ یہ اصول الثلاثہ میں گزر چکا ہے، خشوع اور خضوع، اور امتحان میں بھی آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ خشوع اور خضوع، یہاں خشوع میں نے نہیں کہا، یہاں خضوع کہا، کیونکہ خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ انتظار کر لیتے ہیں، نہیں ہم لوگ انتظار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں کوئی اہم چیز رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک چیز ہے محبت، جس کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے یا دل سے ہے؟ دل سے ہے۔ اور ایک ہے خضوع، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، جسم سے ہے۔ دونوں کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے، اندر کی چاہت اور باہر کی بھی، دونوں ہی اس کے لیے تیار ہوں، اندر اور باہر پورے طور پر انسان اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو ہر اعتبار سے۔ اگر یہ کیفیت رب کے خطاب کے ساتھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ یہ عبادت کا عام معنی ہے، عبادت کا یہ عام مفہوم ہے۔ یہ دو مفہوم ہیں، یہ دو مفہوم ہے عبادت کا، ایک عمومی اور دوسرا خصوصی۔